یونس علیہ السلام کی قبر پہ عیسی علیہ السلام کی قبر پر اصل قبر اس کے نیچے ہے، یہ انہوں نے اوپر ہی بنایا ہوا ہے اس کے یہاں پہ ایک جگہ جگہ اسرائیلی فوج کی کچھ چیک پوسٹیں ہیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے کیونکہ ہمیں وہاں پہ شوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کرنے کے بعد ہم یہ ہیبرون میں نکل آئے ہیں حلہول کی طرف۔ سوچا آپ کو دکھاتا چلیں کہ ہیبرون کا جو شہر ہے کافی بڑا شہر ہے فلسطینی کنٹرول کے علاقوں میں، اور کافی آباد بھی ہے اور کافی ہائی کلاس بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ حالات میں چونکہ کشیدگی ہے تو گاڑیاں تو سائڈ پہ کھڑی ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے کیونکہ حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اور شہر سے باہر اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ پہ اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹیں نظر آتی ہیں، کیونکہ جب کشیدگی ہوتی ہے جس طرح آج کل حالات میں کشیدگی ہے تو اسرائیلی فوج ان چیک پوسٹوں سے ان علاقوں کو بند کر دی جاتی ہے، تو یہاں پہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم فارنرز ہیں، باہر سے وزٹر آئے ہیں، تو ہمیں تھوڑی بہت موومنٹ کی اجازت ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ جگہ اسرائیلی فوج کی کچھ چیک پوسٹیں ہیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے کیونکہ ہمیں وہاں پہ شوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ راستے میں کئی جگہ چیک پوسٹیں تھی، اس وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو گئی اور کافی ٹائم لگ گیا، اور لیکن آخرکار ہم یہ یونس علیہ السلام کا مزار جو ہے حلہول میں ہے تو وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ حلہول کا میونسپلٹی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار اور سڑکیں تقریباً خاموش ہیں۔ دوستو یہ ہم کھڑے ہیں یونس علیہ السلام کی قبر پہ۔ یہ ہیبرون کے ساتھ ہی جروشم سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر الہول ہے۔ یہ مسجد یونس ہے اور یونس علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس کی یہ خاص بات یہ ہے کہ جو یونس علیہ السلام کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یہاں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ یہاں پہ فش جو مچھلی ہے، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھا تھا، تو وہ مچھلی ان کی جو مزار کا غلاف ہے اس پہ یہ بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم تو ٹیکسی میں آئے ہیں، آپ ٹیکسی آتی ہے یہاں سے تقریباً اگر آپ ٹیکسی میں تقریباً $100 جو 350 شیکل بنتے ہیں اس پہ آ سکتے ہیں۔ یہ مزار بہت پرانا ہے، اور لیکن اس کی جو پتھروں کی وہ طرز تعمیر تھی اس کو مرمت کرنے کے لیے اس کو ریٹ دیا ہوا ہے، تو کافی اچھی حالت میں اس کی یہ پرانا مزار ہے اور مسجد ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نئی مسجد تعمیر کی ہے جہاں پہ کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو وہ یہ ہم نے آج آپ کو دکھایا یونس علیہ السلام کا مزار، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں، یہ کیمرہ ہم اندر لے کے جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر یہ مزار بھی چونکہ بند تھا، لیکن چونکہ ہمارے کچھ جانے والے ادھر ہمارے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے ان کو بولا کہ اس مزار کو کھلوایا، تو ہم نے بھی اس کو دیکھا۔ پہلے بھی میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں کہ 1226 میں ایوبی دور میں یہ مسجد حضرت صلاح الدین ایوبی کے بعد تعمیر ہوئی تھی۔ اور یہ یہاں پہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو جافا کی بندرگاہ سے وہ تیونس کی طرف جا رہا تھا، اور اس سفر میں جو حادثہ ہوا، جو بھی ہوا، اس میں جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ یہ یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور ان کو مچھلی نے زندہ سلامت اگل لیا۔ یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مسجد کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ پہلے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، پرانی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس چھوٹی پرانی مسجد کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ ایک نئی مسجد، بڑی مسجد تعمیر کر دی ہے، وسیع مسجد ہے، اور یہ ماڈرن جدید طرز کی مسجد ہے جہاں پہ کافی لوگ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ حالات صحیح نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد بالکل خالی ہے، یہاں پہ کشیدگی زیادہ ہے، سڑکوں پر بھی لوگ نہیں ہیں، مسجدوں میں بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ اکثر آپریشن ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس وقت مسجد میں ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ موجود بھی نہیں ہے۔ ناصر نے بھی نوافل پڑھ لیے ہیں، ہم نے بھی نوافل پڑھ لیے ہیں،
اور اس مجاور کو بھی ہم نے گھر سے بلایا تھا، اور یہ اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ وہاں سے آیا، اس نے ہمارے لیے کھولا تھا۔ اس وقت یہ مسجد بھی اس وجہ سے کشیدگی کی وجہ سے بند ہی تھی۔ تو یہ اب ہم حلحول سے نکل آئے ہیں، اور ہم ایک اور نبی جو یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے مزار کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہے بنی سعیر کی طرف۔ بنی سعیر کافی مشہور علاقہ ہے، اور یہ ہم اس ویڈیو میں چونکہ ہم فلسطینی علاقوں میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو یہ علاقے بھی دکھائیں، اور دکھائیں کہ کس طرح کے حالات ہیں اور فلسطینی کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ بنی سعیر ساتھ یہ ہم بنی سعیر کی طرف جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے جڑواں بھائی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی جگہ پہ قبریں تھیں، تو وہاں پہ حق عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن یہ روایت ہے کہ انہوں نے یہ حق یعقوب علیہ السلام کو دے دیا تھا، فروخت کر دیا تھا کسی سروس کے بدلے میں۔ تو اس وجہ سے پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے باپ اور دادا کے ساتھ ہیبرون میں دفن ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں بلدیہ بنی سعیر میں دفن ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سے ایک ٹنل زیر زمین بہت دور تک ہیبرون تک جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اگر اس ٹنل تک تو ہمیں ایکسیس ملی۔ تو دوستو یہ ہم پہنچ گئے ہیں بلدیہ سعیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے قبر پر، اور یہاں پہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں قبر، آئیے چلتے۔ یہاں پہ بورڈ اوپر لگا ہوا ہے، پھر ہم نیچے اور پھر مسجد سے باہر نکل کے ادھر آئے ہیں، اور یہ بندہ کہیں گیا ہوا تھا تو اس کا ہم نے کافی انتظار کیا، اور کافی بندے دوڑا کے اس کو واپس بلا کے لائے۔ جس سے میں نے کہا یہ مجاور کہہ رہا کہ یہ جو اوریجنل سٹون ہے یہ بالکل 2500 سال سے زیادہ پرانا سٹون ہے، تو یہ اسی جگہ پہ اوریجنل لگا ہوا ہے، تو یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابھی ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ اس بندے کا ہم نے 2-2.5 گھنٹے انتظار کی، کہیں گیا ہوا تھا دور، تو وہاں سے آتے آتے اس کو بہت ٹائم لگ گیا، تو یہ سارا سامنے ادھر مسجد میں گزارا۔ ابھی اس کو چابی نہیں مل رہی تھی، پھر ابھی چابی ملی ہے، تو ابھی اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو نبی عیسیٰ کی قبر مبارک۔ تو یہ جس طرح بتایا اچھا اس کی ایک وجہ سے یہاں پہ زیر زمین غاروں کا ایک سلسلہ تھا، یہاں سے آپ نیچے جاتے تھے 7-8 میٹر، اور پھر یہاں سے یہ غار سیدھی جاتی تھی ہیبرون، تقریباً 10-15 کلومیٹر آگے نکل کے۔ یہ کہتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح اوپننگ ہے تو بریج کے دوسری طرف آپ نکل سکتے تھے۔ تو یہ مقام آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی جگہ ہے، لیکن اصل قبر اس کے نیچے ہے۔ یہ انہوں نے اوپر ایک بنایا ہوا ہے، اس کے نیچے جو غار ہے اس میں قبر ہے، لیکن انہوں نے بند کر دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آتے تھے اور بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ مقام کلوز کر دیا ہے، اور یہاں پہ صرف اوپر ایک قبر، اسی قبر کے اوپر یہ بنا دیا ہے تاکہ صرف یہ جس میں نشانی رہے۔ اصل قبر اس کے نیچے 5-6 میٹر نیچے۔ تو یہ تھا فلسطین میں جو نبیوں کی قبریں ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو یہ ان کی بہت اتنے جانے پہچانے نہیں ہیں جس طرح یعقوب علیہ السلام تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ شکر الحمدللہ آئے زیارت کی، ہم آپ سب نے کو دیکھا، دعا کی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم جا رہے ہیں وادی لوط کی طرف، کیونکہ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور کس طرح ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ تو یہ ہم ادھر آئے ہیں، تو یہ وادی لوط کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وادی لوط اور اس کی موجودہ صورتحال۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ ہمارے ہم سفر رہیے گا۔